بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 10 منٹ بعد، جو شاید 10 گھنٹے سے زیادہ لمبے اور پرعذاب تھے، میں نے باہر کسی جیپ کے انجن کی آواز سنی جو گررا کے خاموش ہو گیا۔ پھر عباسی کی آواز مجھے اپنے بہت قریب سے سنائی دی۔ ابھی تک کوئی بھی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی سر۔ شاہ عالم کا ایک ہی بیان ہے کہ قتل کا الزام جھوٹا ہے اور قتل سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اس نے ایک گواہ کا نام لیا ہے، وہ خالد عثمان، اور خادم مرزا کو کل آدھی رات کے بعد ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ وہ کون ہے؟ ایک سابق ہسٹری شیٹر ہے سر رئیس، میں نے اسے بلایا ہے۔ انہیں زندہ دیکھنے والا آخری شخص وہی تھا۔ میں نے کراہ کے کہا، پانی دو مجھے اور یہ لائٹ بند کرو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اوہ مائی گاڈ! یہ آواز DIG کی تھی۔ عباسی، آر یو میڈ؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے SP صاحب نے حکم دیا تھا۔ کون SP؟ غلام محمد ہی از اے فول۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ DIG خفا ہو گیا۔ دوہرے قتل کا ایک مجرم سر۔ شٹ اپ عباسی، یہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے۔ اس کے مراسم ہیں دوسرے سب سیاستدانوں سے، اور یہ رکن بھی ہے اسمبلی کا۔ اس کے ساتھ تم عام مجرموں جیسا سلوک کر رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ شاہ جی کو الگ رکھا جائے، دیٹ از آل۔ یہ نہیں کہا تھا کہ الگ لے جا کے ایسے تفتیش کی جائے، مصیبت ڈال دیں گے اخبار والے اور سیاسی کارکن، اسمبلی میں ہنگامہ ہو جائے گا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو ایڈیٹ؟ اسے کھولو اور آرام سے لاؤ میرے پاس۔ کال ڈاکٹر، اس کی ضرورت نہیں سر، ہی از آل رائٹ۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے DIG صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے مجھے موقع دیا گیا کہ میں ہاتھ منہ دھو کے فریش اپ ہو جاؤں۔ عباسی اپنی ڈپلومیسی کی کامیابی سے مطمئن تھا۔ اس نے میری سیاسی اور ذاتی اہمیت کے پیش نظر میرے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جس کا میں مستحق تھا، اور دوسری طرف اس نے افسران بالا کے حکم کی تعمیل میں پوری تندہی سے تفتیش کی تھی۔ الزام اگر آیا تھا تو SP غلام محمد پر، جس نے مجھے عوام سمجھا جبکہ میں خود اس میں شامل تھا۔ بے شک قانون آئین کی حد تک سب کے لیے برابر ہے اور اس کا اطلاق بلا امتیاز ہونا چاہیے، مگر عملاً صورتحال اس کے برعکس رہتی ہے۔ اسلامی مساوات کے دعوے دار خود بھی VIP کلچر مراعات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ DIG سوٹ میں تھا۔ اس نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ آئیے شاہ جی، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، ابھی آیا تو مجھے پوری رپورٹ ملی۔ وہ بولا، میں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، مجھے بیوقوف مت بنائیں۔ آپ جیسے نہ جانے کتنے DIG بھگت چکا ہوں میں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام رکھتے ہیں، اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کی یہ اداکاری مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے خلاف سازش میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں یہاں نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ یہیں تھے، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر میں نے کہا، یہ پولیس اور انتظامیہ کی ملی بھگت تھی کہ آج ایک بے بنیاد رپورٹ پر ایک معمولی سب انسپیکٹر نے مجھ پر اتنا تشدد کیا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا میرے خلاف رپورٹ لکھوانے والے مجھ سے بھی زیادہ معتبر تھے؟ انہوں نے کہا، اور آپ نے مجھے قاتل مان لیا۔ کسی وجہ اور ثبوت کے بغیر مجھے اپنے وکیل سے قانونی مشورے کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ مجھے حوالات میں عام مجرموں کے ساتھ ڈال دیا گیا۔ مجھے یہاں ہتھکڑی اور بیڑی لگا کے لایا گیا۔ ہتھکڑی اور بیڑی؟ DIG کا پارا چڑھ گیا۔ عباسی، مجھے فوری ایکسپلینیشن چاہیے، یہ کیسے ہوا آخر؟ SP غلام محمد صاحب کے حکم پر سر۔ وہ عباسی پر چلانے لگا، غلام محمد تمہیں حکم دیتا کہ انہیں قتل کے جرم میں پھانسی لگا دو تو تم تعمیل کرتے، تمہاری اپنی عقل کہاں چلی گئی تھی؟ کیا تم قانون سے اتنے ناواقف ہو، اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہتھکڑی اور بیڑی کسے لگائی جاتی ہے؟ اس کے خلاف انکوائری ہوگی تو معطل تم بھی ہو جاؤ گے۔ آئی ایم سوری سر۔ سوری کہنے سے کچھ نہیں ہوگا عباسی شاہ جی، ریٹ دائر کر دیں گے پولیس کے محکمے پر۔ تمہیں صرف ان کا بیان لینا تھا، ان کی ایک پریس کانفرنس سے طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔
میں نے اب پانسا پلٹ دیا، چلیں جانے دیں ڈی آئی جی صاحب، ایس پی سے آپ ضرور پوچھیں کہ اس نے اپنے قانونی اختیارات سے اتنا تجاوز کیوں کیا، آخر کیا دشمنی تھی اسے میری ذات سے کہ وہ اتنا پرسنل ہو گیا۔ اس بیچارے سب انسپیکٹر کو قربانی کا بکرا بنانے کی ضرورت نہیں، پکڑنا چاہیے اوپر والوں کو، نیچے والے تو مجبور ہوتے ہیں کہ حکم کی تعمیل کریں نہ کریں تو ان کی ناراضی مول لیں۔ میں آپ سے ذاتی طور پر معذرت خواہ ہوں کہ اتنی تکلیف ہوئی آپ کو، ڈی آئی جی نے کہا۔ چلیں میں اس معذرت قبول کرتا ہوں، میں نے فراخ دلی سے کہا۔ کل آپ کی درخواست ضمانت منظور کر لی جائے گی، آپ ایک تحریری بیان دے دیں، جو آپ نے کہا وہی لکھ دیں۔ اور وہ کون ہے عباسی؟ کیا نام بتایا تھا تم نے اس ہسٹری شیٹر کا؟ وہ ہسٹری شیٹر تھا ڈی آئی جی صاحب، اب وہ شریفانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام ہے رئیس۔ وہ خود کل رات 12 بجے کے بعد خالد عثمان اور خادم مرزا کو ان کے گھر چھوڑ کے آیا تھا۔ اس نے مجھے فون پر اطلاع بھی دی تھی۔ یہ جو ڈرائیور اور باڈی گارڈ ہیں جنہوں نے میرے خلاف رپورٹ لکھوائی تھی، آپ ان سے پوچھیں ذرا سختی سے تو وہ بتا دیں گے، یا گھر والوں کا بیان لیں۔ قتل کا کیس مجھے پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کا موقف ہے کہ کسی کا بھی قتل نہیں ہوا اور مقتول خود روپوش ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی اور نے قتل کر دیا ہو یا کرا دیا ہو۔ حالات اور واقعات کی شہادت کو میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایک تیر سے دو شکار کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ میں ابھی اس کے احکامات جاری کرتا ہوں، ڈی آئی جی نے کہا۔ ایس پی غلام محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ لاشیں مل گئی ہیں۔ ریئلی؟ وہ چونکا۔ فرید عباسی، کیا تمہاری موجودگی میں کسی نے فون کر کے اطلاع نہیں دی تھی؟ فون تھانہ انچارج نے سنا تھا۔ عباسی بولا، یس سر، ہی از رائٹ، میں وہیں موجود تھا، مگر یہ سب مجھے نہیں بتایا گیا۔ کیا رپورٹ ہے ڈیڈ باڈیز کی؟ عباسی، مجھے نہیں معلوم سر، پوسٹ مارٹم سے پتہ چلے گا۔ دیکھو فون کر کے پتہ کرو، مجھے 10 منٹ میں بتاؤ گے لاشیں کب ملیں گی، کس نے دیکھیں اور اب کہاں ہیں؟ رائٹ سر۔ عباسی نے سلیوٹ کیا، مجھے آنکھ ماری اور کمرے سے نکل گیا۔ ایک کانسٹیبل چائے کی ٹرے کے ساتھ نمودار ہوا۔ شاید وہ ڈی آئی جی صاحب کا ملازم خاص تھا جس نے خانسامہ کو اندر آنے سے روک دیا ہوگا۔ بہت بھوک لگ رہی تھی اور چائے کے ساتھ کھانے کے لیے اتنا تھا کہ میں پیٹ بھر سکتا تھا۔ اب میں آتا ہوں۔ دوسری طرف ڈی آئی جی نے چائے کا کپ اٹھا کے کہا، ان معاملات کی طرف جن کا تعلق آپ کے سیاسی کیریئر سے ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں عدالتی احکامات میں دخل اندازی بھی نہیں کروں گا، لیکن آپ کی پرسنل سیکیورٹی رسک کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ آپ پر قاتلانہ حملوں کی رپورٹ پر ہم پہلے ہی تفتیش کر رہے تھے۔ چند دن پہلے رات کے وقت کسی نے آپ کے گھر پر فائرنگ کی، اس میں 2 پولیس مین بھی شہید ہوئے تھے، تاہم قاتلانہ حملے کی نیت سے آنے والے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک حملہ آور مارا گیا تھا۔ حملہ آور جس گاڑی میں آئے تھے وہ شناخت کر لی گئی تھی، لیکن آج تک پولیس نے کسی کو شک میں بھی گرفتار نہیں کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے آج پھر میرے گھر پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا تھا؟ اس نے سر ہلایا۔ مجھے اس کی رپورٹ بھی مل گئی ہے اور میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ ہم نے پہلے اس گاڑی کا سراغ لگایا، پھر ان پر نظر رکھی جن پر ہمیں شک تھا۔ ہم ان پر ثبوت اور شہادت کے ساتھ ایسے ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ بچ نہ سکے۔ ہم نے آپ کے گھر کے آس پاس خصوصی نگرانی کے انتظامات کیے تھے اور آج حملہ کرنے والوں میں چند افراد کی شناخت کے بعد ہم نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں۔ یہ کارکردگی یقیناً قابل تعریف سمجھی جائے گی۔ گرفتار ہونے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں سب بتا دیا جو ہمارے مفروضات سے مطابقت رکھتا تھا۔ پہلے بادشاہت تھی تو وراثت کی جنگ میں بیٹا اپنے باپ کو یا بھائی کو ٹھکانے لگا کے اقتدار حاصل کرتا تھا۔
اب کہنے کو جمہوریت ہے مگر اس میں بھی انداز وہی ہے، موروثی سیاست ہے اور کرسی پر قبضے کی جنگ ہے۔ آپ کے خلاف سازش کرنے والوں کا مقصد بھی اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ آپ کو ہٹا کے کسی اور کو چیئرمین بنایا جائے اور پھر یہ کٹھ پتلی چیئرمین سارے عہدے انہی کو انعام میں بخش دے جنہوں نے اس کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا ہو۔ ہمارا اپنا بھی یہی اندازہ تھا جو درست ثابت ہوا۔ میں نے کہا، پھر کسے گرفتار کیا آپ نے؟ ابھی تک میں نے کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا، لیکن سازش کرنے والوں کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان سنپولیوں کو جن کو میں نے دودھ پلا کے پالا تھا، وہی فن پھیلا کے مجھے ڈسنا چاہتے تھے۔ اقتدار کی ہوس ایسی ہی لعنت ہے، وہ بولا اور اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ ہم نے 2 کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا اور انہوں نے سب بتا دیا کیسے آپ کی جگہ ایک بالکل آپ کی کاربن کاپی تیار کی گئی ایک ایسے شخص کو سامنے لایا گیا جو 99% آپ کا عکس تھا۔ اسے کچھ دباؤ اور لالچ سے آپ کی جگہ لینے کے لیے تیار کیا گیا، اور جب آپ باہر تھے تو اس سے ایک قتل کرا کے آپ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ میں وہ سب دہرانا ضروری نہیں سمجھتا جو تفصیل سے اخبارات میں آ چکا ہے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی یا وہی بات کہ مرتا وہی ہے جس کی قضا آئی ہو، اور قضا آپ کے اس ہم شکل کو خود کھینچ کے آپ کی جگہ لے آئی تھی۔ وہ مارا گیا اور آپ بچ گئے تو آپ پر براہ راست قاتلانہ حملہ ہوا۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر فائرنگ کرنے والا کرائے کا قاتل نہیں تھا، اس کی الگ کہانی ہے۔ اسے ایکسپلوڈ کیا گیا تھا۔ یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اس کی بہن کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے شاہ عالم ہاؤس کی عقبی دیوار کے پاس سے ایک عورت کی لاش ملی تھی۔ 28 سال کی جوان لڑکی تھی جسے بے حرمتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سانحے کے بعد صدمے سے باپ پاگل ہو گیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ماں کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ ان واقعات نے بھائی کے ذہن کو انتقام کے جنون میں مبتلا کر دیا، لیکن انتہائی کوششوں کے باوجود لڑکی کے قاتل پکڑے نہیں گئے۔ میں نے کہا، پکڑے نہیں گئے یا ان کا سراغ ہی نہیں ملا؟ وہ کچھ سوچ کے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میرا خیال ہے کہ سراغ نہیں ملا۔ اس نوجوان نے بہت ہنگامہ کیا، تار دیے چیف جسٹس کو، وزیر اعظم اور صدر کو، پریس کلب کے سامنے خواتین کی ایک تنظیم نے مظاہرہ کیا۔ وہاں اس نے اعلان کیا کہ 40 دن میں اس کی بہن کے قاتل گرفتار نہ ہوئے تو وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کرے گا۔ آپ کے دشمنوں نے اسے استعمال کیا۔ وہ اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ مجرم آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ شاہ عالم ہاؤس کی دیواروں کے پیچھے یہ کھیل ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ایک سیاسی شخصیت کے خلاف کسی ثبوت کے بغیر پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنی ہمت کس میں ہے کہ شاہ عالم کا نام لے؟ وہ بے وقوف نوجوان آ گیا اس چکر میں۔ اسے بڑی چالاکی سے اسلحہ فراہم کیا گیا اور نشانہ بازی کی تربیت دی گئی۔ اس کے باوجود وہ ماہر نشانہ باز نہیں تھا اور ریلوے اسٹیشن پر کچھ شدت جذبات کے باعث اور کچھ ہجوم میں اس کا نشانہ چوک گیا۔ اس نوجوان کو طے شدہ پروگرام کے مطابق وہیں مار دیا گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ ہے اس ننگے انسانیت نظام میں ہونے والی ظلم کی ایک مثال۔ 4 افراد کے ایک پورے خاندان کو شیطان اور بھیڑیے کھا گئے۔ قانون کی حکمرانی کے دعوے دار، جمہوریت کے چیمپئن، اسلامی عدل کا راگ الاپنے والے، ان سب کے گھروں کی چھتیں نہیں گری۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ ہم تو روز اس سے کہیں زیادہ بے رحمی، بے حسی اور شیطان کو شرمسار کرنے والے ظلم کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس دوسری ناکامی کے بعد آپ کی رہائش پر حملہ ہوا۔ اس میں پروفیشنل لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ انہیں توقع تھی کہ پولیس رسمی سی مزاحمت کی کارروائی کے بعد اپنی جان بچا لے گی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اس نے میرے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ وہاں سخت مقابلہ ہوا اور ان پیشہ ور قاتلوں کو بھاگنا پڑا۔ اب تو ان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے اور انہیں ہائر کرنے والا کون تھا۔ آف کورس وہ آج رات ہی گرفتار ہو جائیں گے۔
پولیس کی چھاپہ مار ٹیم بہت اچھی کارکردگی کی شہرت رکھنے والے افسر اور جوان شامل کیے گئے ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں۔ انہوں نے سب بتا دیا ہے۔ کون ہے وہ سلطانی گواہ؟ مجھے حیرت ہے کہ وہ اتنی آسانی سے مان گئے اور 2 گھنٹوں میں آپ نے ساری کارروائی مکمل کر لی، اعتراف جرم کرا لیا، وعدہ معاف گواہ تیار کرنے اور ان سے تفصیل بیان حاصل کر کے کچھ گرفتاریاں کر لیں اور باقی لوگوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیم بھی بنا دی۔ 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں شاہ جی، وہ بولا۔ ایسی کارکردگی قابل یقین داستان آج تک ایف بی آئی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے منسوب تھیں۔ اس نے پہلو بدل کے کہا، ہماری پولیس بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے کہا اگر کرنا چاہے، ورنہ ہماری تاریخ سیاسی قتل کی بے شمار وارداتوں کا ایک لامحدود سلسلہ ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ ہر قاتل کا چہرہ پہچانتے ہیں اور قتل کی وجہ جانتے ہیں، مگر پولیس نے آج تک ایک بھی قاتل نہیں پکڑا۔ جو قتل کے الزام میں پکڑے گئے وہ قاتل نہیں تھے، جیسے آج میں پکڑا گیا تھا۔ شاہ جی سیاسی قتل کی بات مت کریں، وہ سیاست والوں کا کھیل ہے، اس میں وہ ہمیں بھی شریک کرتے ہیں زبردستی، کیونکہ وہ حاکم ہیں محض نام کے بلکہ پبلک سرونٹ۔ اصل میں تو ہم ان کے حکم کے غلام ہیں۔ اس نے تلخی سے کہا۔ چلیں چھوڑیں یہ دل جلانے والی باتیں، یہ بتائیں کہ شمس اور قریشی کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے انہوں نے وعدہ معاف گواہوں کے بیان کو جھوٹ کہا ہوگا، یہ کہا ہوگا کہ وہ خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا، میں سمجھا نہیں کون شمس اور قریشی؟ وہ جو آپ کی پارٹی کے نائب صدر ہیں؟ ظاہر ہے وہی اس سازش میں ماسٹر مائنڈ ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری، آپ کا اندازہ غلط ہے۔ سازش کے سرگنا آپ کے دستے راست تھے، آپ کی پارٹی کے سینئر نائب صدر مسٹر تیمور۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ تیمور؟ آپ نے تیمور کو گرفتار کیا ہے؟ وہ ابھی اسپتال میں ہیں، لیکن ہم نے وہاں گارڈ متعین کر دیے ہیں اور ان کے کمرے کو سب جیل قرار دے دیا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر تیمور میرا سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی ہی سیاسی اقتدار کی جنگ میں پہل کرتے ہیں، وہ بولا۔ پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا پہلا ہاتھ انہی کا ہوتا ہے۔ عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، ہر جگہ کسی کا تختہ الٹا گیا تو کیا ہوا؟ سکندر مرزا اپنی صدر ببرک کارمل کتنے دن اقتدار میں رہے، لیکن یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ثبوت اور شہادت، حالات اور واقعات کی گواہی کو سامنے رکھ کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی نے کہا۔ نہیں، یہ سب کچھ اسی پلان کا حصہ ہے، آپ وہی کر رہے ہیں جو پہلے سے طے تھا، میں نے مشتعل ہو کے کہا۔ آپ اسی انتظامیہ کا حصہ ہیں جو مجھے بے سہارا اور اسالٹ کرنے کی قیمت وصول کر چکی ہے۔ آپ میرے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے دوستوں کو مجھ سے جدا کر رہے ہیں۔ انہی پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ شاہ جی آپ زیادتی کر رہے ہیں، پولیس کا یہی مسئلہ ہے، جب وہ کسی مجرم پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ جیسے لوگ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا خاص آدمی ہے، آپ ہمیں کام کرنے دیں پلیز۔ جو حقیقت ہے سامنے آ جائے گی، فیصلہ مجھے یا آپ کو نہیں، عدالت کو کرنا ہے۔ عدالت میں کیا ہوگا؟ میں نے بات کاٹ دی۔ وہی ڈرامہ جس کا پلاٹ آپ کا ہے، کردار آپ کے ہیں اور پروڈکشن آپ کی ہے۔ جج مجبور ہوتا ہے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے لیے، اور شہادت آپ لوگ لاتے ہیں۔ جج کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے گواہی دینے والا جھوٹ بول رہا ہے؟ آئی ایم سوری، مجھے تفتیش کے عمل میں آپ سے ہدایت نہیں لینی ہے، آپ مجھے ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ مسٹر تیمور بھی کوئی لاوارث اور بیوقوف آدمی نہیں ہیں۔ وکیلوں کا پورا پینل ان کا دفاع کرے گا۔ ملک میں سیاسی مقدمات جیتنے کی شہرت رکھنے والے وکیل آپ خود فراہم کر سکتے ہیں، انہیں
ابھی صرف گرفتار کیا ہے، انہیں پھانسی کا حکم نہیں سنا دیا ہے۔ ہم نے پھانسی کا پھندا تو ڈال ہی دیا ہے گلے میں، صرف تمہیں جج کے اشارے اور اجازت کا انتظار ہے۔ اس ملک کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کبھی کسی بے گناہ کو سزائے موت نہیں دی۔ تیمور صاحب بھی باعزت طور پر بری ہو جائیں گے اگر وہ بے گناہ ہوں گے۔ اگر تم نے انہیں جینے دیا اس وقت تک، وہ بوڑھا اور بیمار آدمی تمہارے قاتلانہ عزائم کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ دس از ٹو مچ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں شاہ جی، ذرا پاکستان کی تاریخ کو ذہن میں تازہ کریں۔ مغربی پاکستان کے 2 گورنر، پاکستان کے 2 صدر اور 2 وزیر اعظم اور بہت سے ایسے لیڈر ہیں جو طبعی موت نہیں مرے۔ جب سیٹ کی مشینری حرکت میں آ جائے تو حالات کے دائرے کا رخ کوئی نہیں پلٹ سکتا، نہ کوئی ترم خان، نہ پریس اور نہ پبلک۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی بے بسی بھی ایک متنازع مسئلہ رہی ہے۔ پھر کیا تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی؟ میں اس کے لہجے میں چھپی ہوئی واضح دھمکی کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ شاہ جی کسی گمان میں مت رہنا، اگر 2 قتل تم نے نہیں کیے ہیں ابھی تک تو کل تمہارے کھاتے میں ڈالے جا سکتے ہیں۔